اللہم صلی علی محمد۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ تعالی آج حدیث نمبر 10 پڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں ترجمہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داروں سے بدلے میں حسن سلوک کرنا رشتہ داری جوڑنا نہیں کہلاتا۔ رشتہ داری جوڑنے والا تو وہ شخص ہے جس کے ساتھ حسن سلوک نہ بھی کیا جائے تو وہ پھر بھی حسن سلوک کرے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 5991۔ ہماری آج کی حدیث میں ایک بہت ضروری اور اہم بات کی طرف ہمارا دھیان دلایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں سے کٹ کر نہیں رہنا۔ ہم نے ان سے اپنا تعلق توڑنا نہیں ہے، بلکہ ان سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، اپنا تعلق ان سے مضبوط رکھنا ہے۔ ہر وہ تعلق، ہر وہ رشتہ جو ماں باپ سے شروع ہو کر ان کے بڑوں تک جاتا ہے وہ رشتہ دار کہلاتا ہے۔ ماں کے والدین، ماں کے بہن بھائی، اسی طرح باپ کے والدین اور باپ کے بہن بھائی، یہ وہ رشتے ہیں جن میں ذرا سی بھی سستی شریعت نے برداشت نہیں کی۔ ان سے معمولی سا بھی برا سلوک کرنا حرام ہے۔ قطع تعلقی جہاں بہت بڑے خسارے کا باعث ہے، وہاں اللہ کی لعنت کا بھی باعث ہے۔ لعنت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے خیر و برکت کو روک لیتا ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتا۔ عام طور پر رشتہ داریوں کے اندر کچھ رشتہ داروں کا رویہ بہت زہریلا ہوتا ہے، بہت تلخیاں دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کا رویہ چاہے جتنا بھی زہرناک ہو، جتنا بھی وہ برا سلوک ہم سے کریں، لیکن ہمارا رویہ ان کے ساتھ خوبصورت اور اچھا ہی ہونا چاہیے۔ ان کے برے سلوک پر صبر کر لینا چاہیے۔ ایک نہ ایک دن تو ان کو بھی اپنے غلط ہونے کا احساس ہو ہی جائے گا۔ یاد رکھیے، انسان کبھی بھی تنہا خوش نہیں رہ سکتا۔ اس کی خوشی دوسرے انسانوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، خوشی شیئر کرنے کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا رکھا جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، اس کی موت کو مؤخر کر دیا جائے، یعنی کہ اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5985۔ ہم رزق سے مراد عام طور پر صرف پیسہ، کھانا پینا، لباس، گھر، کاروبار لیتے ہیں۔ صرف یہی رزق نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایمان، علم نافع اور عمل صالح بھی شامل ہیں۔ یعنی کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ علم نافع جو ہوتا ہے، یعنی کہ جو ایسا علم اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ حاصل ہو، اس کو ایمان کی دولت نصیب کر دیتے ہیں، اور اس کو اچھے عمل، نیک عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ داروں کی ہر خوشی اور غمی میں شریک ہوا جائے۔ اگر کوئی ناراض ہے، آپ کے گھر نہیں آتا، تو کوئی بات نہیں، آپ خود چلے جائیں اس کے گھر۔ اگر
کوئی خوشی کی خبر سنی تو بہانے سے ہی چلے جائیں اس کو مبارکباد دینے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو عیادت کے لیے چلے جائیں۔ اگر دور ہیں، نہیں جا سکتے، تو کم از کم فون پر ہی رابطہ رکھیں۔ اپنے سب رشتہ داروں کے ساتھ ہفتے میں کم از کم ایک بار تو ضرور رابطہ رکھنا چاہیے، ان سے سلام و دعا لینی چاہیے، ان سے ان کی خیر خیریت پوچھنی چاہیے، اور اگر کسی کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ یہ عمل اور یہ عادت ایسی ہے جس کو اپنانے سے یقینی طور پر گھر آباد ہوتا ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتوں کو جوڑنا، اچھا اخلاق اور پڑوسی سے اچھا سلوک، یہ اعمال گھروں کو آباد کرتے ہیں اور عمر میں اضافے کا باعث ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور پھر ہم میں سے بھی تو ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے نا کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو، عمر دراز ہو۔ اگر ہم سچ میں ایسا چاہتے ہیں تو پھر آج سے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، آج سے خود کو اپنے رشتہ داروں سے جوڑنا ہوگا، جو ناراض ہیں ان کو منانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔